تاریخ میں ایک سلطان گزرا ہے جس کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان نور الدین زنگی نے دنیا کی تاریخ میں سب سے خطرناک اور خفیہ سازش کو ناکام بنایا تھا، اور وہ سازش تھی مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے سے ان کے جسم مبارک کو نکالنا اور ان کی بے حرمتی کرنا۔ ایک ایسی سازش جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کون تھے وہ لوگ اور اس دن کیا ہوا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ یہ سال 1162 عیسوی کی بات ہے۔ آج سے تقریباً 864 سال پہلے شمالی عراق اور شام کے بڑے حصے پر ایک سلطنت قائم تھی جس کا نام تھا زنگی سلطنت۔ دراصل یہ سلطنت سلجوقی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد ابھری۔ عماد الدین نام کے ایک سپہ سالار کو سلجوقی سلطنت کی طرف سے موصل کا گورنر بنایا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی فوجی طاقت بڑھائی اور آزاد حکمران بن گیا۔ عماد الدین کے بیٹے نور الدین محمود نے سلطنت کو مزید مضبوط کیا، شام کو متحد کیا اور صلیبی ریاستوں کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ زنگی سلطنت کا کیپٹل تھا دمشق۔ اس وقت سلطان نور الدین محمود زنگی تقریباً 40 سال کے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا جو دل چیر دینے والا تھا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں، نہ ہی جھوٹ ہے، بلکہ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے، اور اس واقعہ کا ذکر شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں 3 بڑی سازشوں کے ساتھ کیا ہے، جن میں یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ تاریخ کے مطابق مسیحیوں نے یہ سازش سال 557 ہجری میں کی تھی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین محمود زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات سلطان نماز تہجد کے بعد اپنے محل میں سو رہا تھا کہ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور 2 سرخی مائل رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے فرمایا، اے محمود، مجھے ان 2 آدمیوں کے شر سے بچاؤ۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ تاریخ میں مختلف الفاظ موجود ہیں۔ کچھ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود، یہ 2 آدمی میرے روزے کے قریب ہیں اور مجھے ان کے شر سے بچانے کے لیے مدینہ جاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ دوسری بار پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا، اے محمود، خواب دیکھنے کے بعد اب آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا اب کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے دن سلطان نور الدین زنگی نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف لے کر مدینہ روانہ ہونے کا سوچا، اور 16ویں روز شام کے وقت سلطان نور الدین زنگی ان 20 آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ سلطان نے روضہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، جہاں سلطان نور الدین زنگی ان میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران ہر وہ شخص آیا جو مدینہ میں رہتا تھا، لیکن سلطان نے وہ 2 چہرے نہیں دیکھے جو اس کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب ہاں میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری اور مدینہ میں رہنے والا ہر شخص مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار انہوں نے سلطان سے کہا، سلطان 2 آدمی نہیں آئے۔ اب سلطان سمجھ گیا، راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلات کے پابند 2 متقی باشندے ہیں، دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں، فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا، سبحان اللہ،
اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں اور حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روزہ رسول کے بالکل نزدیک ایک مکان ہے جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب کی طرف دیوار کے ساتھ ہے۔ کچھ روایات کے مطابق سلطان نے اچانک ان کے گھر پر حملہ کیا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سلطان چھپ گیا۔ سلطان کا وزیر اس کے ساتھ تھا۔ ان کے ساتھ مزید 2 آدمی بھی تھے جو باہر کی خبر رکھتے تھے۔ جب وہ 2 آدمی اس مکان میں داخل ہوئے تو سلطان نے فوراً ان کو گرفتار کر لیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں سلطان کی نظر فرش پر پڑی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ سلطان اس کے اوپر کھڑا ہوا تو اسے نیچے ایک لکڑی کا تختہ محسوس ہوا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی تو اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ پہلے سلطان کے وزیر نے اس سرنگ میں چھلانگ لگائی اور پھر سلطان نور الدین زنگی بھی اس میں کود پڑا اور تلوار ان کے سر پر جا رکھی۔ اب انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا اور وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم کا جسد اقدس روزہ رسول سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روزہ رسول سے نزدیک ترین جو مکان تھا اس میں رہنا شروع کیا۔ وہ ہر رات وہ سرنگ کھودتے اور کھدی ہوئی مٹی کو چمڑے کی تھیلیوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب کہ ان کا کام پایہ تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گیا۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کے پوری دنیا میں اللہ نے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً ان دونوں کو قتل کر دیا اور روزہ رسول کے گرد ایک خندق کھودی اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا تاکہ آئندہ کوئی بدبخت وہ جرت نہ کر سکے۔ سلطان نے روزہ رسول کے قریب ایک چبوترا بھی بنوایا تھا تاکہ اس پر ان قبور کی حفاظت کے لیے ہر وقت پاسبان موجود رہیں۔ یہ چبوترا اب بھی موجود ہے اور باب جبریل سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب ہے۔ بعض زائرین اسے مقام صفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ مقام اصحاب صفہ مسجد نبوی کے اندر تھا جبکہ چبوترا اس وقت مسجد کی 4 دیواری سے باہر تھا۔ مقام اصحاب صفہ قبلہ کی سمت کے خلاف ہے اور 5ویں ستون کے قریب ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ عماد الدین جیسا تھا۔ ایک مرتبہ جنگ میں اسے دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا تھا اے ہمارے بادشاہ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر ناراض ہوا اور کہا قطب الدین اپنی زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو، مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ نور الدین نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں کے ذکر سے بھی شرمانے لگے۔ نور الدین صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھا۔ اس نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اس کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتا تھا،
بیت المال کا 1 روپیہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ بیت المال کا پیسہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے پر اور رفاع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کرتا۔ دمشق میں اس نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ نور الدین کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا کہ میں نے اسلامی دور کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا، لیکن خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی جیسا فرما روا مجھے نظر نہیں آیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی تھیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے اس نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ اس کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھے گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ نور الدین ابھی حملے کی تیاریاں ہی کر رہا تھا کہ زنگی کو حشاشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی سال 1174 کو سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔